نور العيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کے لیے جو آخری ہدایت نامہ نازل فرمایا اس کے چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی یہ آیتیں تھی. آیت کا سیریل ہے اس میں 34 سے 42 تک. کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قریب کر دے اس کے معنی اور مفہوم سے اور اس میں بیان کردہ احکامات پر ہم عمل کر سکیں، ہمارا ذہن صاف ہو، ہم اپنی زندگی کی گاڑی اللہ کی کتاب کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. ہسبینڈ کیئر ٹیکر یا مینیجر ہیں بیویوں پر اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاک دامن صالحات نیک بیویاں فرما بردار اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنے والیاں، اور وہ بیوی کہ تمہیں جس کے بدسلوکی کا اندیشہ ہو ان کو پہلے نصیحت کرو. ہسبینڈ بیویوں کے کیئر ٹیکر ہوں اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر، اور اس لیے بھی کہ وہ ساری مالی ذمہ داری کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. نیک چلن، فرما بردار اور جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے ان کی حفاظت کرنے والی بیویاں. اور ایسی بیوی جس کے بدسلوکی کو فیس کرنے کی نوبت تمہیں آئے تو سب سے پہلے ان کو تم سمجھاؤ، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ بیڈ روم سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور تیسری چیز ان پر بیان کر دو، ان پر کھول کے رکھ دو. پھر اگر وہ تمہاری کنڈیشنز مان رہی ہیں تو ان پر ایکشن لینے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتے نہ رہنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ہے. اور اگر تم لوگوں کو اس جوڑے کے بیچ میں جدائی کا اندیشہ ہو تو
تو اپوائنٹ کرو ایک آربیٹر ثالث میل کے ہسبینڈ کے گھر والوں میں سے اور ایک ثالث دلہن کے وائف کے خاندان میں سے. اگر دونوں یہ چاہیں کہ کچھ ریفارمیشن ہو جائے تو اللہ دونوں میں توفیق ڈال دے گا. بے شک اللہ علم والا اور خبر والا. عبادت کرتے رہو، اپنے آپ کو غلامی میں ڈالے رکھو اللہ کی، اور کسی کو اس کے ساتھ کبھی بھی ایسوسیٹ نہ کرنا. اور بیسٹ بیہیویئر تمہارا ہونا چاہیے تمہارے پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور تمہارے قریب والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور آرفنس یا ہیو ناٹس کے ساتھ، اور مسکین یا غریبوں کے ساتھ، اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور تمہارے بازو کوئی بیٹھا ہو اس کے ساتھ بھی، اور جو بھی راستے کا مسافر ہو سب کے ساتھ، اور تمہارے نوکر چاکروں کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی تمہارا بیسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کبھی پسند نہیں کرتا کسی مغرور یا شیخی خورے کو. وہ لوگ جو خود تو کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کنجوسی کے راستے دکھاتے ہیں، اور وہ کنسیل کرنا چاہتے ہیں یا چھپانا چاہتے ہیں اللہ نے جو ان کو فضل دے رکھا، ایسے نافرمانوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں انسان کے شو آف کے لیے، دکھاووں کے لیے، اور انہیں ایمان نہیں ہوتا یا وہ ایماندار نہیں اللہ کے ساتھ، اور نہ وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آخرت کے دن اس کا اجر پائیں، تو یہ تو ایسا ہوا کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بہت برا ساتھی ثابت ہوگا. کیا ہو گیا ہے ان انسانوں کو؟ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھیں اور یوم آخرت کے حساب پر ایمان رکھیں، اور اللہ نے جو ان کو پروویژنز دے رکھے ہیں ان میں دوسروں کا کنٹریبیوشن لگائیں. اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بے شک اللہ کسی کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں چاہتا. اگر نیکی کوئی چھوٹے میں چھوٹی بھی ہوگی اس کو وہ ملٹیپلائی کرے گا اور اپنی طرف سے عظیم اجر دیکھا. پھر اس انسانیت کا کیا حال بنے گا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہر گروپ میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اس پوری انسانیت پر ہم آپ کو گواہ مقرر کریں گے. اس دن تو وہ نافرمان لوگ جنہوں نے الرسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ یہ چاہیں گے کہ کاش زمین ان کو نگل کر برابر کر دے، اور اللہ سے ان کی اب کوئی بات اور کوئی حرکت چھپی نہیں ہوگی. یہ تھے ان آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش، جس میں سب سے پہلی چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ زندگی کی جو گاڑی چلتی ہے، انسانی سماج میں جو خاندان کی رچنا ہے، اس خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے میل سیکشن پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس ذمہ داری میں اس کو کیئر ٹیکنگ بھی کرنا ہے، اپنے بال بچوں کی، اپنے بیوی بچوں کی کیئر ٹیکنگ کرنا ہے. اور ایک پوائنٹ یہ کہ اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ اللہ نے ایک پر دوسرے کو فضیلت دی ہے، اور دوسری آئٹم یہ کہ مالی ذمہ داری ساری کی ساری وہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کیئر ٹیکنگ کی ذمہ داری ان کو دی. اور پھر یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ جو خواتین ہیں ایمان والی ان میں یہ کوالٹی ہونا، وہ صالحات چاہیے، صالح اور نیک چاہیے، فرما بردار چاہیے، اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اپنے عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں. اب اس میں کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے کہ ہسبینڈ کو بدسلوکی فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہاں سے کوئی ایسی آئٹم اس خاندان میں آ گئی ہے کہ اب یہ گاڑی لڑکھڑا رہی ہے زندگی کی، میاں بیوی کے بیچ میں وہ چیز نہیں رہی کہ گاڑی اسموتھلی چل سکے. تو اب اس کو فائنل انجام پر ایک دم سے پہنچانے کے بجائے یہ اس کی پریویس تیاریاں ہیں کہ یہ اور یہ اسٹیپ اٹھنے چاہیے. یہ اگر اسٹیپ اٹھتے ہیں صحیح موقع پر اور صحیح طریقے سے، اور دونوں کی یہ خواہش ہو کہ گاڑی چل سکے، اور اگر نیتوں میں خیر ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ بگڑے گا نہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کے پہلے، خدا نہ کرے کسی جوڑے میں طلاق کی نوبت آئے، ہم دعا کریں اس کے لیے، لیکن اس کا پروویژن بھی اس لیے رکھ دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جوڑے بنے تو ضرور ہیں لیکن کسی صورت میں جم ہی نہ رہا ہو،
تو بھی زبردستی اس گاڑی کو کھینچیں تو بچوں پہ اس کا کیا اثر ہو، دونوں پر کیا اثر ہو. اور اگر ایسا کچھ مان لیا جائے کہ جوڑا کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں تو پھر اب راستہ یہی بچتا ہے انسان کے پاس کہ وہ حدوں کو کراس کر جائے. یہ چیزوں کو الاؤ نہ کرتے ہوئے اگر واقعی گاڑی نہیں چل رہی ہے تو اب جدائی اگر ہو رہی ہو تو یہ اسٹیپس ہیں، کہیں نہ کہیں جدائی رک جائے گی. سوسائٹی کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے پہلے کیا عمل کرنے ہیں. اٹھا کر فائنل کوئی طلاق کی سچویشن کے پہلے مجھ پر میرے رب نے کیا کیا حکم نازل کیے ہیں مجھے کتاب اللہ کے سوا کہیں سے پتہ نہیں لگے گا. اب یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین کا ہم کھلواڑ کر لیں یا قانون کو اپنے فیور میں لے لیں یا ہم کچھ اور کر کے ہماری سیف سائڈ کر لیں اور کبھی ظلم ہو گیا ہو بیوی پر تو پھر یہی بیوی کو کمپنسیشن دینا پڑے گا، آخرت میں تب بڑا بھاری پڑ جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر کے ساتھ میں ایک بار کسی کے ساتھ میں ٹائم پاس کر دیا جائے، لیکن آخرت میں کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ ہمیں اپنی نیکیوں سے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے اس سلوکی کو جو ہم نے یہاں کی ہو. تو اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو واعظ کرو، ان کو سمجھاؤ. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھی ابھی گھر کی چار دیواری کا معاملہ ہے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں لگا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ بیڈ روم سے علیحدگی اختیار کرو. اور تیسری چیز وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے تین ترجمے اس کے روٹ کے حساب سے بنتے ہیں. ضربہ کے مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اسٹرائک کرنا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے. تینوں بھی معنی لے لیں تو یہ فائنل ایسا ہو جائے کہ بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ گاڑی اب چل نہیں سکے گی. وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر جو کچھ معاملہ تمہارا بن جائے، ماننے لگ جائیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب اگلے اسٹیپ نہیں اٹھانا. اب کوئی مزید بہانے بازی نہ ہو، مزید دباؤ نہ ہو. تمہارا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تم کو سیٹسفیکشن بھی ملنا چاہیے. جوڑوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ. سورۃ الاحزاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی کہ ایک جوڑا ٹوٹ رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت لگائی کہ وہ جوڑا ٹوٹے نہیں، اور ہسبینڈ کو بار بار یہ نصیحت کی کہ اس کو روکے رکھ. لیکن ہوا آگے چل کر طلاق کی نوبت ضرور آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو یہ ملتی ہے کہ طلاق کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، دونوں کو سمجھایا جائے، دونوں کو صلح پر آمادہ کیا جائے. اور اس کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. بات بن گئی گھر اور گھر میں، آگے اس کو بات کو بڑھاؤ مت. لیکن اگر کہیں یہیں پر بات ختم نہ ہو رہی ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر ایسی صورت آ گئی کہ اب جدائی ہوگی، یہ جوڑا چل نہیں سکے گا، تو بھی ایک کام اور کرنا ہے. ابھی طلاق تو آئی ہی نہیں ہے، طلاق کے پہلے کے کام ہی ہے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ہسبینڈ کے خاندان کا ایک آدمی. پنچ بٹھانے کی کوئی چیز یا دکھائی نہیں دیتی، پنچ بیٹھیں گے، 5 باتیں سامنے آئے گی. ایک آدمی ہو، وہ بھی ہسبینڈ کے خاندان کا، اور ایک آدمی ہو وائف کے خاندان کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں ریفارمیشن چاہیں، وہ 2 آدمی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر ان کا ریفارمیشن کا، اصلاح کا، صلح کا معاملہ ہوگا، اللہ اس میں ضرور توفیق ڈالے گا، جوڑا نہیں ٹوٹنے دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہوتا اور خبر ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، غلامی سویکار کرو. عبد کا لفظ صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ غلامی کے لیے بھی آتا ہے. اپنے آپ کو غلامی میں ڈالو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کے غلام ہیں. ہم غلام ہیں اللہ کے، اور اسی طرح ہماری بیوی کنیز ہے اللہ کی. ہمیں یہ دونوں رشتے بھولنے نہیں چاہیے. ہم ایک دوسرے پر ظلم یا زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالا جائے کہ گاڑی چلے. اس لیے کہ جب جوڑے ٹوٹتے ہیں اس کے ریپرکشن بہت خراب ہیں.
دونوں خاندان کے اوپر ریپرکشن پڑتے ہیں، سب سے زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں اولاد پر، اور وہ خاندان کا نظم بگڑ جاتا ہے کہ پٹری پہ گاڑی کیسے آئے گی۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے زندگی کی گاڑی آگے کھینچی جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ بیسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے۔ احسان کہتے ہیں آگے بڑھ کر نیکی کرنے کو۔ احسان کو اگر سمجھنا ہو تو اسی صورت شریفہ میں آیت آئے گی کہ کسی نے ہم کو گریٹنگ کی، وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بیٹر گریٹنگ میں جواب دو۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہوگا۔ بیسٹ بیہیویئر، اونلی بیہیویئر، نائس بیہیویئر بھی نہیں، بلکہ نائس سے اوپر کی چیز بیسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ سب سے پہلا رشتہ تو ہمارا والدین کے ساتھ ہے۔ بیسٹ بیہیویئر ان کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، قریب والوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، وہ ہیو ناٹس جن کے پاس میں والدین نہیں ہیں یا اور کوئی سہارا نہیں یا قدرتی کوئی ایسی چیز نہیں جو کامنلی سب کے پاس ہو، وہ سب یتیم میں جائیں گے، تو تمہارے بیسٹ بیہیویئر کے یہ مستحق ہیں۔ وَالْمَسَاكِينَ، غریب جنتا اس میں چلی جائے گی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کا جو تمہارا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہے، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ مذہب کا رشتہ نہ ایتھنک کوئی رشتہ، اجنبی وہ ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے بیہیویئر اس کے ساتھ میں بیسٹ ہونا چاہیے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، بس میں بیٹھے ہو یا ٹرین میں یا پلین میں یا کہیں ویٹنگ ہال میں، جو بازو میں تمہارا بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا بیہیویئر بیسٹ ہونا چاہیے۔ وابن السبیل، اور جو جنرل لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں تمہارے بیسٹ بیہیویئر کے مستحق ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے سارے سب آرڈینیٹس تمہارے بیسٹ بیہیویئر کے مستحق ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب پتہ نہیں ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے کیا ہیں۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کا حکم دیا، نماز فرض۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ فرض۔ روزوں کا حکم دیا، روزے فرض۔ حج کا حکم دیا، حج فرض۔ اور یہ سب یہ حکم ہیں، یہ فرض نہیں ہوں گے؟ یہ کون سا دین ہم نے اپنے ذہن میں سوچ لیا ہے کہ چند عبادتوں کو فرض سمجھتے ہیں اور یہ جو سوشل ہمارے اوپر میں آبلیگیشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے؟ جو بھی حکم آئے گا قرآن شریف میں وہ فرض کا درجہ رکھے گا، اس میں کوئی بڑی معلومات کی ضرورت نہیں۔ کامن سینس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں احکامات میں ہیں اور اللہ کا حکم فرض ہوا کرتا ہے۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، تمہارا بیہیویئر کڑک کب ہوگا؟ جب دو آئٹم تم میں ہوگی، ایک تو تمہیں فخر ہوگا، پرائیڈ ہوگا کسی چیز پر، اور دوسرا یہ کہ گھمنڈ ہوگا تمہیں کسی چیز کا۔ کیسا گھمنڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کسی چیز کی پرائیڈ لی جا سکتی ہے؟ کون سی چیز میری اپنی ہے؟ میری زندگی اپنی نہیں، میرا بدن اس نے بنایا، میری شکل اس نے بنائی، مجھے دولت دی، مجھے عقل دی، مجھے بدن دیا، اعضاء دیے، جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے، میں گھمنڈ کس پہ کروں؟ میں اتراؤں کس پر؟ مجھ میں پرائیڈ نہیں آنی چاہیے بلکہ مجھ میں ہمبلنس آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اب یہ جو کیفیت فخر والی ہوگی اور گھمنڈ والی ہوگی تو وہ انسانوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر سکے گا اور وہ کنجوسی کرے گا۔ کنجوسی صرف مال میں نہیں ہوتی، اخلاق میں بھی کنجوسی ہوگی۔ وہ اتنا پیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لوگوں سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ لوگ اس کے ساتھ اچھے سے رہیں، محبت سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، لیکن وہ ان کو وہ رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی گاڑی اس کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، شو آف کر رہے ہیں، جو چیریٹی کر رہے ہیں اس میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، ان کی شہرت ہو یا کوئی اور ٹارگٹ ہو۔ انسان جتنی بھی چیریٹی کرے ایک ہی ٹارگٹ ہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جن غریبوں کو، بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہو اس میں بھی نیت یہ ہو کہ ہم تو ہمارے رب کے خاطر تجھے کھلا رہے ہیں، ہمیں تیرے تھینکس کی بھی ضرورت نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کچھ تم سے حاصل ہو جائے ہمیں، یا تم خالی تھینکس بھی کہہ دو، وہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو ہمارے رب کی رحمت کی توجہ کی خاطر تمہارے ساتھ میں یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس میں شو آف کہاں سے آئے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شو آف کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یوم آخرت پر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر اس کے پاس میں کانسیپٹ نہیں ہے، یا کانسیپٹ لوز ہے، تو فرمایا کہ اس کا تو شیطان ساتھی ہو گیا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انسانوں کا کیا بگڑ جاتا ہے کہ اس پوری زندگی کو وہ اس رخ پر ڈال دیں کہ جس میں اللہ کے ساتھ ایماندار بنے رہیں، اور یوم آخرت کو پر توجہ ہو کہ جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہو، بولا جا رہا ہو، کیا جا رہا ہو، کما رہے ہوں ہم، خرچ کر رہے ہوں ہم، زندگی کی گاڑی ہماری چل رہی ہو، ہر معاملہ ایفیکٹ رکھے گا، اثر ڈالے گا آخرت پر، ہماری زندگی پر، مائنس پلس ہوتے رہیں گے۔ جب یہ خیال رہے گا تبھی انسان گناہ سے، بے انصافی سے، پرائیڈ سے، فخر سے، کنجوسی سے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بچ سکتا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ پاورفل ہو کہ ہر چیز کا مجھے جواب دینا ہے، اور ایسے دن جواب دینا ہے جب مجھے کوئی آؤٹر ہیلپ نہیں مل سکے گی، میرے رب کے سامنے میں اکیلا کھڑا رہوں گا، میری باتیں بھی وہاں ریپروڈیوس کر دی جائیں گی، میرے اعمال کا پورا کچا چٹا کھول دیا جائے گا، پورے ریکارڈز وہاں تیار ہوں گے، میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا، میں کوئی فائل کی ہیرا پھیری نہیں کر سکوں گا، میں گواہوں کو بدل نہیں سکوں گا، میں قانون سے بچ نہیں سکوں گا، میں قانون کو جو توڑا ہے میں نے اس کو جواب دینا ہوگا، اور جس جج کو میں فیس کر رہا ہوں وہ رب العالمین ہے۔ اگر یہ احساس ہو، انشاءاللہ تعالی گناہوں میں زبردست کمی آ سکتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے انسانوں کو، کیوں نہیں اللہ پر ایمان رکھتے اور یوم آخرت پر؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو تم کو پروویژن اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے خرچ دیا ہی اس نے ہے، وہ مال ہی اس کا تھا، جب مجھے اس نے دے رکھا ہے تو مجھے دھیان دینا ہے کہ میرا اپنا شیئر دنیا میں کیا ہے۔ جو وائٹل چیزیں ہیں، یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ زندگی کے لیے جو انتہائی وائٹل چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یکساں تقسیم کی ہے۔ سورج کی روشنی ہو، یا ہوا ہو، پانی ہو، ساری دنیا پر اس نے یکساں ہر شخص کا اس میں شیئر رکھا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں کسی کو کم دی اور کسی کو زیادہ دی۔ اب انسان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ جو بڑا مانو سماج یا ہیومینٹی ہے اس کا وہ ایک فرد ہے، ایک یونٹ ہے صرف۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیا ہے، اب اس کو اس ہیومینٹی میں کس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس کو کنٹریبیوٹ کرے۔ اس کنٹریبیوشن میں سب سے پہلا نمبر اس کے پیرنٹس کا، اس کے رشتہ داروں کا، ہیو ناٹس کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، بازو میں بیٹھنے والوں کا، اور سب آرڈینیٹس کا، سب کا حصہ ہے۔ اگلی آیت سے شریفہ میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ایک اگر ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کھو نہیں جائے گی، وہ آن دا ریکارڈ ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی بھی ہے اور انتہائی مائنیوٹ نیکی بھی ہے، يُضَاعِفْهَا، اس کو ملٹیپلائی، يُضَاعِفْهَا، اس کو ملٹیپلائی کرے گا۔ وَيُؤْتَ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے زبردست ریوارڈ دے گا۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ ہو اس سے 7 بالیاں ہوں گے، 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں، ایک کے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے 700 گنا ہی نہیں بلکہ 700 کروڑ گنا بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہ انسان کنٹریبیوٹ کرے اپنے ہی جیسے انسانوں پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے، چاہے اس کے پاس علم ہو، دولت ہو، یا کوئی اور شے ہو، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی اور دوسروں پر خرچ کرے۔ اور جب اتنے ریوارڈ کا ایشورنس ہے، ضائع نہیں ہونے والی کوئی چیز، اگلی آیت شریفہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسانیت کا کیا حال بنے گا جب ہر گروپ آف پیپل میں سے ہم ایک گواہ کو سامنے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس پوری انسانیت کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے کہ کیا آپ نے میرے پیغام پہنچا دیے تھے. ظاہر ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ بلا کم و کاست جو وحی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی، پوری کی پوری انہوں نے دنیا کو پیش کی، اور اتنی مضبوطی سے کہ آج اتنے سینکڑوں سالوں کے بعد ہمارے سامنے وہ کتاب بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے. پھر کیا ہو گیا، ہم کیسے انکار کر سکیں گے کہ ہمیں یہ احکامات نہیں معلوم تھے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، طلاق دینے کے پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، زندگی کی گاڑی کیسے چلانی ہے، کنٹریبیوٹ کس کو کرنا ہے، احسان کس پہ کرنا ہے، لوگوں کے ہم پر ڈیوز کتنے نکلتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی لسٹ ہمارے گھر میں موجود ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. وہ دن اتنا خراب دن ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہوگی اور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، وہ سوچیں گے کہ کاش زمین ہم کو نگل کر برابر کر دے، کیونکہ اب تو کوئی چیز اللہ سے چھپی رہ نہیں سکتی. ساری اس کے تو پہلے ہی اس کے سامنے کھلی تھی، مگر آج ساری انسانیت کے سامنے میرا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا. اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ اس ذلت سے بچا لیں. پہلے اس ذلت کو فیس کرنے سے پہلے ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم اس کی کتاب سے احکامات کو ری ڈسکور کر کے اپنے آپ پر لاگو کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اسی صورت میں ہم اللہ کی سزا سے بچ سکیں گے. یا رب ہمارے گناہوں کو، نسیان کو، عصیان کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہم آپ کی کتاب کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہماری مدد فرمائیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.